اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا موقع ہے۔ اس موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ واقعاً امام حسن علیہ السلام کی شخصیت تاریخ اسلام کی وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد 2 ہجری کو یکم ذی الحجہ کو ہوا، اور اس کے 9 مہینے کے بعد 15 رمضان المبارک ہجری 3 میں آپ کے یہاں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ولادت کے تمام واقعات تاریخ نے نقل کیے ہیں، لیکن ایک اہم چیز کہ آپ کا نام ہم دیکھتے ہیں کہ نہ پیغمبر اکرم نے سبقت کی نام رکھنے میں، نہ صدیقہ کبریٰ نے نام کے رکھنے میں سبقت کی، نہ مولا کائنات نے، بلکہ وحی الہی لے کر جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے پیغمبر کو یہ پیغام سنایا کہ پروردگار عالم نے جناب ہارون کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کے نام پر امام حسن کا نام شبر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کی بڑی کنیتیں ہیں، بڑے القاب ہیں، مثلا ذکی، طیب، سبط رسول، اور آپ کی کنیت جو مشہور ہے ابو محمد ہے۔ بہرحال ایک ایسی شخصیت آپ کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی آخری حیات میں آپ کا بچپنا گزرا ہے، اور ایک ایسا بابرکت آپ کی زندگی ہے کہ پیغمبر اکرم نے مختلف مواقع پر آپ کی اہمیت کو پہچانوایا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پیغمبر آپ کو گود میں لے آ کر آپ کو امت کے سامنے پہچانواتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے پیغمبر کبھی یہ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین امت میں امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ بیٹھے رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بچے کو پیغمبر امام کہہ کر پہچانوا رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ یہ معمولی بچے نہیں ہیں، بلکہ امت کی ذمہ داری اللہ کی جانب سے ان کے کاندھوں پہ آنے والی ہے۔ آج دیکھیں امت مسلمہ میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کو امام کا لقب کس نے دیا تھا؟ پیغمبر اکرم نے دیا تھا، لیکن امت مسلمہ میں آپ دیکھیں کہ اس لقب سے آج امت کے کتنے لوگ ہیں جو امام حسن امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کو امام کا لقب پیغمبر اکرم نے نے ان کی کمسنی میں دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جوانان جنت کا سردار پیغمبر اکرم نے منسوب کیا ہے۔ یا اگر آپ دیکھیے دوسرے انداز میں، جب اسلام کی صداقت کے لیے پیغمبر اکرم پنجتن آل ابا کو لے کر مباہلے کے میدان میں نکلے ہیں تو اس میں سے ایک شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تھی۔ یا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چادر کسا میں پیغمبر نے اہل بیت کو پہچانوایا ہے تو ان اہل بیت میں ایک شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یعنی تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں مختلف مواقع پر آپ کو امت کے سامنے پہچانوایا ہے، اور طرح طرح سے پہچانوایا ہے تاکہ امت آپ کی اہمیت کو پہچان سکے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خدمات تاریخ اسلام میں اتنی زیادہ ہیں کہ جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکا۔ جب پیغمبر اکرم کی وفات ہو جاتی ہے تو مولا کائنات کے ساتھ 25 سال کا جو دور حیات آپ کا ہے، اس میں مختلف مواقع پر آپ کے علمی کارنامے امت نے دیکھے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب خلیفہ ثالث کے گھر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے اور تمام مدینے کے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو مولا کائنات امام حسن کے ذریعے ان کے گھر تک پانی پہنچاتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے جنگ جمل و صفین لڑی ہے تو اس میں ایک بہادر کی طرح امام کے لشکر کے سپہ سالار بن کے امام کے لشکر کے مختلف جگہوں پر آپ نے جنگی اعتبار سے خدمات انجام دی ہیں۔ یا امام کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ سے جو جنگ چل رہی تھی امام کی، اس کو آپ نے جاری رکھا ہے، اور تاریخ کا سب سے سیاہ دور جس کو کہا جاتا ہے وہ وہی معاویہ کے دور حکومت ہے، کہ جس دور حکومت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ کے کارندوں نے وہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں کہ جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اگر اہم واقعات کو خلاصہ کیا جائے تو آپ کی امامت کے دور میں ہونے والی وہ صلح ہے جس کو آپ نے معاویہ سے انجام دیا۔ اس صلح کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی بقا کا جس طرح سے پیغمبر کی وہ جو صلح حدیبیہ تھی، اور جس میں پیغمبر نے جس صلح کے بعد کیا ہوتا ہے، اسلام
کی ترقی ہوتی ہے، اسلام کامیابی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگرچہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کی تھی، لیکن اس صلح کے بعد واقعہ کربلا جب رونما ہوا تو ان دو واقعات نے اسلام کو وہ حیات عطا کی ہے، وہ بقا عطا کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ابھی تک اس طرح سے جس طرح سے پیغمبر لے کر آئے تھے ان اہل بیت کے ذریعے دنیا کے سامنے پہچانوایا گیا۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت پر دوبارہ امت مسلمہ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں تاکہ وہ شخصیات جن کو پیغمبر نے امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے پہچانوایا تھا، امت انہیں زیادہ سے زیادہ پہچان سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔